ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تیرا لباس ہے، اور اللہ بیویوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے خاوند تمہارا لباس ہے۔ جتنا لباس خوبصورت ہوتا ہے اتنا انسان پرکشش ہو جاتا ہے۔ جتنا آپ اپنے لباس کی حفاظت بیوی کی حفاظت کرو گے، بیوی خاوند کی حفاظت کرے گی، یہ رشتہ پرکشش ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا۔ اس میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ ہے نساؤکم حرث لکم، یہ اسی میں آتا ہے لیکن تھوڑا سا آگے جا کے آتا ہے، تو اس دن بات وہ اذا سالک عبادی میں چلی گئی۔ تو نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، اس کا مفسرین نے ایک ہی مطلب بیان کیا جو فاتوا حرثکم انا شئتم، لیکن کیونکہ میں ذمہ دار ہوں مجھے حرث سے ایک مطلب سمجھ آئے، میرے پیشے کا لفظ ہے نا حرث۔ اللہ نے یہاں عورت کو تشبیہ دی ہے کھیتی سے۔ میری آنکھ اس ماحول میں کھلی جہاں ہم پشتوں سے ذمہ دار چلے آ رہے ہیں۔ درخت جب پھل نہیں دیتا ہے تو ذمہ دار اس کو ڈنڈے مارتا ہے، اس کو گالیاں نکالتا ہے۔ کس طرح ذمہ دار ایک پودے کو پروان چڑھاتا ہے، یہ ہے تمہاری ذمہ داری اپنی بیوی، چونکہ تم نہیں کسی کے گھر گئے، تمہارے گھر کسی کی بیٹی آئی ہے، ماں چھوڑ کے، باپ چھوڑ کے، بہنیں چھوڑ کے، بھائی چھوڑ کے، سہیلیاں چھوڑ کے، اور اپنی ترتیب زندگی کو توڑ کر ایک بول پر تیرے گھر آئی ہے، تو پاگل تو آتے ہی اس کے ساتھ بدتمیز ہو رہا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی تانے دیتا ہے، کبھی تیری ماں اسے کچھ سناتی، کبھی تیرا ابا اسے کچھ سناتا ہے، کبھی تیری بہنیں اسے کچھ سناتی۔ تو نے کھیتی کی راکھی کیا کرنی تھی، تو نے تو کھیتی کو آگ ہی لگا کے رکھ دی، تو یہ فصل کیسے دے گی، تو گندا دانہ اس میں سے نکلے گا۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے تشبیہ تھی، اور اس سے آنے والی اولاد کو کھیتی سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ تھی، اور زمین سے کھیتی لینے کا ایک طریقہ ہے، ہل چلتا ہے، زمین نرم کی جاتی ہے، پانی لگتا ہے، پھر اسے اور نرم کیا جاتا ہے، پھر جڑی بوٹیوں کو صاف کیا جاتا ہے، اسے تیار کیا جاتا ہے، پھر اس میں دوبارہ ہل چلا کے بیج لگایا جاتا ہے، پھر اس بیج کی راکھی کی جاتی ہے، حفاظت کی جاتی ہے۔ جب وہ پانی مانگتا ہے پانی دیتے ہیں، چاہے رات کے 12 بجے بھی پانی کی ضرورت ہے، وہ پانی پہنچ رہا ہوتا ہے۔ وہ کھاد مانگتا ہے کھاد دیتے ہیں، وہ گوڈی مانگتا ہے گوڈی دیتے ہیں، پھر اس میں گندی جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم الگ مزدور لگا کر ان گندی جھاڑیوں کو نکالتے ہیں، اور اب سپرے آ گئے ہیں کہ سپرے کرو تو صرف وہ گندی جو بوٹیاں ہیں وہ مر جاتی ہیں، فصل کو کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کے سامنے ایک نقشہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں خاوند اور بیوی کی زندگی کو کس خوبصورت انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ اعلیٰ فصل لینے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ذمہ داروں کے پاس عام طور پہ پیسہ نہیں ہوتا، تو وہ جاتے ہیں جی کھاد چاہیے دی، وہ کہتے ہیں 500 روپے ود لواں گے، وہ کہتا ہے جی لے لو، پہ کھاد دے دو میری فصل مردی پہ۔ تو پھر اسے سپرے کرنا ہوتا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، پھر وہ سپرے والے کے پاس جائے، یہ نہیں کہتا پیسے کو نہیں دفع کرو، آپ پہ ہوندی تو ہوئے، نہیں ہوندی تو نہ ہوئے۔ ایسا پاگل کوئی ذمہ، چاہے 1 ایکڑ کا ہو چاہے 100 ایکڑ کا ہو، پھر وہ کہتا ہے جی کھاد چاہیے دیے، یوریا، وہ کہتا وہ سپرے کی دوا چاہیے، وہ ڈبے دے پیچھے 200 روپے زیادہ لواں گا، اچھا جی لے لے جی چلے کپا آ جاندی میں دے دیواں گا۔ وہ ادھار پہ مہنگا سامان اٹھاتا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ وہ گندم کو یہ نہیں کہتا، کپاس کو یہی نہیں کہتا میرے کو پیسے کوئی نہیں، میں نہ تینوں پانی لا سک رہا، نہ کھاد دے سک رہا، نہ سپرے کر سک رہا، تو پھر مکھیاں ہی مارے گا، روٹی تو کوئی نہیں لبنی۔ عورت کی زمین میں محبت کا حل چلاؤ، اپنے رات کے آنسوؤں سے اس کو پانی لگاؤ، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس میں بیج ڈالو، پھر اس کو عزت دے کر، احترام دے کر اس فصل کی آبیاری کرو، اس کو اوپر چڑھاؤ۔ اس میں جو گندی جھاڑیاں ہو گئی، کبھی یہ ادھر سے گندا آئے گا، کبھی ادھر سے گندگی آئے گی، کبھی ساس کی طرف سے، کبھی سسر کی طرف سے، کبھی بہنوں کی طرف سے، کبھی لڑکی کے ماں باپ کی طرف۔ بعض لڑکی کے ماں باپ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کا گھر اجاڑ دیتے ہیں
شادی کرنے کے بعد بھی بیٹی کو اپنے حکم پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو خاوند کہاں برداشت کرتا ہے؟ شادی کے بعد بیوی پر ماں کا حق نہیں ہے، باپ کا حق نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ پہلے اب خاوند کا حق ہے، پھر ماں باپ کا حق ہے۔ ماں کچھ کہے، خاوند کچھ کہے تو اسے خاوند کی اطاعت کرنی ہے، ماں کی نہیں، ماں کی نہیں۔ لیکن کچھ والدین ایسے ہیں جو اپنے بیٹیوں کو برباد کر دیتے ہیں، پیچھے سے ڈوریں ہلا ہلا ہلا، ایسے کیسز چھوڑے ہیں۔ زیادہ جو مسئلہ ہے وہ سسرالی مسئلہ ہے، تو اس میں وہ جو گندی جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں نا، ان کو وہ سلیقے سے نکالتا رہے نکالتا رہے نکالتا رہے نکالتا رہے اور اس کی حفاظت کرتا رہے۔ یہ جو آموں کا باغ لگتا ہے نا تو چھوٹا ہوتا ہے، جب سردیاں آتی ہیں تو اس کو ہم کور کر دیتے ہیں سارے، پہلے اس کے اوپر چونے کا سپرے کرتے ہیں، چونے کا، کہ اس کے پتوں کے اوپر ایک تہ جم جائے، اور اس کے تنے پر بھی چونا لگاتے ہیں تاکہ ٹھنڈک اندر نہ جائے، پھر اس کو یوں کور کر دیتے ہیں کہ اندر سردی نہ جائے۔ اتنی حفاظت ایک چھوٹے سے پودے کی جاتی ہے، تب جا کر وہ پروان چڑھتا ہے۔ اور سب سے بڑا پودا انسان ہے، اور سب سے قیمتی دھرتی ماں ہے، اور سب سے قیمتی رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ اور آج کے خاوند بیوی کو ماں کی گالیاں نکال رہے، بہنوں کی گالیاں نکال رہے، جیسے وہ خرید کے کسی لونڈی کو خرید کے لیں۔ کسی کی بیٹی ہے تو کھیتی، تم لوگ دورے والے اب جا رہے ہو، تمہاری شادیاں ہو گئیں، تو اللہ کے واسطے بچوں بدتمیز نہ بننا اپنی بیویوں کے ساتھ، یاد رکھنا میری باتوں کو۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ کہیں ایسا نہ کر دینا میری باتوں کو۔ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو، عالی شان دیکھنا چاہتے ہو، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ چونکہ بیوی کی بات ہو رہی ہے، ورنہ ہر رشتے میں اسی کی ضرورت۔ ماں کا رشتہ ہے، محبت دینی پڑے گی، باپ کا رشتہ ہے، محبت دینی پڑے گی، بہنوں کا رشتہ ہے، بھائیوں کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے۔ اگر اولاد پر ہی ڈنڈے برساؤ گے تو تم سے متنفر ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے کبھی یوں اپنے نواسوں کو ٹچ بھی نہیں کیا تھا، ایسے بھی نہیں کیا تھا، روزانہ جا کے ان کو ملتے، سینے سے لگاتے، اپنی نسبتوں کو منتقل کیا حسنین کی طرف، واعظ نصیحت نہیں کی۔ بہت سے بچے علماء کے، تبلیغ والوں کے، نیک لوگوں کے ضائع ہو گئے کہ بچے کا ذوق نہیں دیکھا، بس حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے۔ بناؤ حافظ، بناؤ عالم، پہلے ذوق دیکھ لو۔ اگر نہیں ہے تو اچھا مسلمان بناؤ، یہی کافی ہے۔ اگر زبردستی چلایا تو وہ بچہ نہ دین کا رہے گا، نہ دنیا کا رہے گا، نہ مدرسے کا رہے گا، نہ تبلیغ کا رہے گا۔ یہ لاکھوں مثالیں میرے سامنے ہیں۔ تو اولاد پر بھی جبر کرو گے تو باغی ہو جائیں گے۔ ایک ہمارے ساتھی نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، وہی تبلیغی زور، بچے کو تمنا نہیں ہے، انہیں بنایا۔ جو اس سر نکل آیا اس کا اور اس کی شادی ہونے لگی تو اس کے والد نے کارڈ چھپوایا، حافظ فلاں فلاں، انہیں سارے کارڈ جلا دیے۔ جلانے کا مطلب پھینکوا دیا، کہ نئے سرے سے کارڈ چھپواؤ اور حافظ کا نام کٹاؤ، حافظ کا نام کٹا کے میرے کارڈ چھپاؤ۔ یہی فیصل آباد کا واقعہ ہے۔ تو تمہارے ساتھ عالم کا لفظ لگا ہوا ہے، تم کہو گے میری اولاد بھی عالم ہو، 6 مہینے کی اولاد، اس کے سر پہ وڈی ساری ٹوپی ہوئے، جی چاہے تو اس سے داڑھی بھی کاٹ لو ہوتی تسی۔ تو اتنے بچوں کے سر پہ ٹوپیاں چڑھائی ہوتی ہیں، ان کی فطرت کی زندگی، ان کو کھیلنے دو، انہیں ٹائم دو، انہیں دیکھو یہ کدھر موڑ رہے ہیں۔ جس طرف ان کا دھارا جا رہا ہے، صرف عالم بننے والا ہی مسلمان ہوتا ہے، صرف حافظ بننے والا ہی مسلمان ہے، اور کوئی مسلمان ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے، رب ہب لی من الصالح، رب ہب لی من العلماء تو نہیں کہا، رب ہب لی من الحفاظ بھی نہیں کہا، من الصالحین۔
نیک ہونا ضروری ہے، عالم ہونا ہو گیا تو ٹھیک ہے، نصیب کی بات ہے، بہت اعلیٰ چیز، حافظ بن گیا بہت اعلیٰ چیز، لیکن زبردستی کراؤ گے پچھتاؤ۔ زندگی کے تمام شعبوں کو زندہ کرنا ہے۔